ڈیلی ڈان کی ووکیبلری کی سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں احمد بخش. اس سیریز میں میں ہر روز کے ڈیلی ڈان کے اخبار میں جو ایک اچھا آرٹیکل اور اوپینین یا ایڈیٹوریل آتا ہے جو کہ ریلیونٹ ہوتا ہے کرنٹ افیئر سے یا ورلڈ افیئر سے، تو میں اس کو جو ہے اس کی ڈیفیکلٹ ووکیبلری لے کر آتا ہوں. آج کے ایڈیٹوریل کا ٹاپک ہے نیشن بلڈنگ اینڈز. یہ افغانستان سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افغان ایشو از اے برننگ ایشو نا، پوری دنیا میں افغان ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، افغانستان ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس پہ یہ ایک ایڈیٹوریل تھا، میں نے اس کو پڑھا. ایک بہت انفارمیٹیو ایڈیٹوریل ہے، آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس میں رائٹر نے کون کون سی ڈیفیکلٹ ووکیبلری استعمال کی ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. پہلا ورڈ ہے فورے. فورے از اے ناؤن. دا میننگ از این اٹیمپٹ ٹو بیکم انوالوڈ ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ڈائلاگ تھا سنی دیول صاحب کا. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کسی کام میں ملوث ہو جانا. ایک کام سے ابھی ختم ہی نہیں ہوا تو دوسرے کام میں ملوث ہو جانے کو کہتے ہیں فورے. ایگزامپل ہے rather than promoting democracy and human rights, America's foreign military forays had more in common with the predatory raids of the age of empire. کہہ رہے ہیں امریکہ بجائے جمہوریت اور انسانی حقوق کو پھیلانے کے، بڑھانے کے، امریکہ کے جو حملے ہوتے ہیں، امریکہ کے جو ملٹری فوریز یعنی ملٹری ایکٹیویٹیز اور ملٹری جو انگیجمنٹ ہوتی ہے، اٹیمپٹ ہوتے ہیں ملٹری، وہ جو ہیں امپیریل ایج کے یا امپائر ایج کے پریڈیٹوری ریٹس سے متعلق ہوتے ہیں. پریڈیٹوری ریٹس کیا ہیں ہم اگلے اس میں دیکھیں گے پریڈیٹوری کی میننگ. لیکن یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ملٹری فوریز کے مطلب ہے امریکہ کی جو ملٹری اٹیمپٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ اس نے افغانستان میں ایک ملٹری اٹیمپٹ کیا تھا، عراق میں کیا تھا، سیریا میں کیا تھا. اس کے علاوہ بھی کافی جگہوں پہ امریکہ نے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ اور انوالومنٹ کی ہے. ابھی جیسے ساؤتھ چائنا سی میں وہ کوشش کر رہا ہے، عریبین سی میں کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ملٹری ڈپلائمنٹ اور ملٹری فوریز کو بڑھائے. تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے، اس کو اٹیمپٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایکسپیڈیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک ملک جنگی فوجیں اپنی دوسرے فوج پہ حملے کرنے کے لیے بھیجتا ہے دوسرے ملک میں، اس کو بھی فورے کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے پریڈیٹوری. پریڈیٹوری از این ایڈجیکٹو. اس کی معنی ہے آف اے پیپل یوزنگ ویکر پیپل فار دیئر اون فائنینشیل اور سیکشول ایڈوانٹیج. پریڈیٹوری جب کسی انسانوں یا لوگوں کے لیے کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو یا کچھ لوگ گروپ آف پیپل دوسرے گروپ آف پیپل کو اپنے فائنینشیل یا سیکشول ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں، وہ ہوتا ہے پریڈیٹوری. ایگزامپل وہی پچھلے والی ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بجائے ڈیموکریسی اور جمہوریت کو پروموٹ کرنے کے کیا کر رہا ہے، اس کے جو ملٹری فوریز ہیں وہ اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایج آف امپائر کے پریڈیٹوری ریڈز ہیں. یعنی کہ وہ صرف اور صرف جہاں پہ جاتا ہے اس کا مقصد پروموٹنگ آف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کے لوگوں کا فائنینشیل اور سیکشول ایڈوانٹیج ہوتا ہے اپنے لیے. یہ رائٹر کا بیان ہے، اس کو کمپیریزن کیا ہے، میری اس میں اپنی کوئی بھی رائے نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکل میں یہ موجود ہے. تو یہاں پہ پریڈیٹوری ریٹس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ ریٹس کرتا ہے اس کو اس نے رائٹر نے پریڈیٹوری ریٹس کے ساتھ اس نے منسلک کی ہیں. تھرڈ ورڈ ان دا رو از اپالنگ. اپالنگ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اپالنگ آتا رہتا ہے، پیپرز میں بھی آتا ہے اور ویسے بھی یہ اکیڈمک ووکیبلری ہے. اس کا معنی ہے ایکسٹریملی بیڈ. آپ بار بار کہتے ہیں ایکسٹریملی بیڈ، ایکسٹریملی بیڈ، تو آج کے بعد ایکسٹریملی بیڈ کہنا ختم. آج کے بعد ہم کہیں گے اپالنگ اسٹیٹ اور اپالنگ سچویشن یا واٹس ایور جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں. ایگزامپل ہے America's record on the nation building front has been an appalling one. کہہ رہے ہیں امریکہ کا جو ریکارڈ ہے نیشن بلڈنگ کے حوالے سے وہ ایک انتہائی خراب ریکارڈ ہے. کیسے خراب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں اس نے کوشش کی، وہاں پہ نہیں، اس نے کوئی نیشن بلڈنگ نہیں کی. کیوبا میں، اس میں میانمار میں اس کا کیا سچویشن ہوئی وہاں سے، ٹھیک ہے. اب افغانستان میں 20 سال بعد نکلنے کے بعد وہاں پہ کیا سچویشن ہوئی کہ جس کے خلاف انہوں نے جنگ اسٹارٹ کی تھی طالبان کے خلاف، انہی کو وہ حکومت سونپ کے چلے گئے اور ابھی جو ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو وہ یعنی کہ نیشن بلڈنگ ان کے بس کا کام نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو برٹشرز. جیسے کہ برٹشرز نے نیشن بلڈنگ کی تھی کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے، جیسے کہ یہ سب کانٹیننٹ ہے، میں جہاں سے پاکستان سے ابھی بول رہا ہوں، یہ ریجن یا انڈیا کا ریجن یا بنگلہ دیش یا نیپال، یہ سارے اس کی کالونیز تھے، لیکن وہ یہاں پہ ایک پراپر گورنمنٹ اور ڈیموکریسی لانچ کر کے گئے، یہاں پہ کانسٹیٹیوشن لانچ کر کے گئے.
اور امریکہ جہاں پہ جاتا ہے صرف اور صرف ٹرمائل اور ڈیتھس اور ٹرینی چھوڑ کے آتا ہے، وہاں پہ کوئی نیشن بلڈنگ نہیں ہوتی۔ فورتھ ورڈ ان دا رو از آفٹر میتھ۔ آپ نے کنکلوژن بار بار کہتے ہوں گے، ایز اے ریزلٹ کہتے ہوں گے، یہ سنا ہوگا، لیکن آج آفٹر میتھ پڑھیں گے۔ دا سچویشن دیٹ ایگزسٹ ایز اے ریزلٹ آف این امپورٹنٹ ایونٹ لائک وار اور این ایکسیڈنٹ۔ جب کوئی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو اس کو کہتے ہیں آفٹر میتھ۔ ایگزامپل ہے دا افغان مشن وچ بگن 2 decades ago in the aftermath of 9/11۔ کہہ رہے کہ جو افغانستان کا جو مشن تھا جو کہ آج سے 20 سال پہلے شروع ہوا تھا، کس کے نتیجے میں؟ آفٹر میتھ آف 9/11۔ تو جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت کی جو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی اس نے کہا کہ وی ول کیچ دیم اینڈ ہنٹ دیم ڈاؤن، ہم انہیں ڈھونڈیں گے اور وہ آر یو ود اس اور ود ٹیررسٹس، یہ جارج ڈبلیو بش کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آر یو ود اس اور ود ٹیررسٹ، یعنی یا تو آپ امریکہ کے ساتھ ہوگی، اگر امریکہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ آپ پھر دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو عجیب مثال تھی کہ باقی کوئی نیوٹرل اسٹیٹ انہوں نے بچا ہی نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ 9/11 کے آفٹر میتھ میں کیا ہوا تھا؟ امریکہ افغانستان میں گیا تھا۔ ایونٹس ٹوڈے ہیز کنکلوڈیڈ ود پاور بینگ ہینڈڈ اوور ٹو بیک ٹو طالبان۔ کہ 20 سال بعد جانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے افغانستان کو ہی طالبان کو یہ حکومت سونپ دی۔ پانچواں ورڈ ہے ڈوبیس۔ ڈوبیس از این ایڈجیکٹو اف اے سچویشن از ناٹ سرٹن پروبیبلی ناٹ گڈ وی کال اٹ اے ڈوبیس سچویشن۔ جب کوئی چیز غیر یقینی ہو یا جھوٹی ہو یا سسپیشیس ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈوبیس۔ ایگزامپل ہے آفٹر افغانستان دا ہائیلی ڈوبیس ڈیسیجن بائی دا بش ایڈمنسٹریشن ٹو ٹاپل صدام حسین ان عراق۔ کہہ رہا ہے کہ افغانستان 2001 میں افغانستان میں چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر بش ایڈمنسٹریشن کو مزہ نہیں آیا، اس نے کہا چلو جی ابھی افغانستان میں تو چلے گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ بھی ہم انگلی کرتے ہیں، تو پھر وہ عراق چلے گئے۔ عراق پہ انہوں نے کیا کیا کہ صدام حسین پہ یہ بتایا کہ جی ان کے پاس ویپنز ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، تو انہوں نے اس کو صدام حسین کی گورنمنٹ کو عراق میں ٹاپل ڈاؤن کر دیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ عرب کنٹریز جو یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ڈیوسٹیشن کا شکار ہو گئے۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انلیشنگ سیکٹیرینزم اینڈ ایتھنک ڈیمنز، انہوں نے پھر جنم دیا سیکٹیرینس اور ایتھنک دشمنوں کو یا ڈیمنز کو کہتے ہیں وہ شیطانوں کو، اینڈ ہیلپنگ گیو برتھ ٹو دا مونسٹر نون ایز IS، اور اس کے بعد اس نے ایک مونسٹر کو جنم دیا جو کہ IS اسلامک اسٹیٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جس نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا، جس سے 13 امریکن سروس مین مارے گئے تھے۔ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے انلیش۔ انلیش کہتے ہیں ٹو سڈنلی لیٹ اسٹرانگ فورس ہیو این افیکٹ، کسی چیز کو چھوڑ دینا اور وہ جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ بری طرح سے رائتا پھیلائے، بری طرح سے ڈسٹرکشن اور ڈیوسٹیشن کرے، تو اس کو کہتے ہیں انلیش کرنا۔ یہ وہی ایگزامپل ہے پچھلے والی، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ انلیشنگ سیکٹیرین اینڈ ایتھنک ڈیمنز، جب امریکہ نے افغانستان میں جانے کے بعد پھر عراق میں گیا تو اس سے عرب کنٹریز میں ڈیوسٹیشن پھیلا۔ اس نے کیا کیا؟ ڈیوسٹیشن نے سیکٹیرینزم کو ہوا دی، سیکٹیرینزم کو بڑھاوا دیا۔ سیونتھ ورڈ ان دا رو از ایری۔ ایری از اے ناؤن، اے گروپ اور کلیکشن آف تھنگز اور پیپل۔ ایک مجموعے کو کہتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کا یا چیزوں کا مجموعہ ہو، اس کو کہتے ہیں ایری۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، صدام حسین واز اے بروٹل ڈکٹیٹر۔ صدام حسین ایک انتہائی ظالم ڈکٹیٹر تھا، بٹ واٹ فالوڈ آفٹر ہز ریموول بائی آؤٹ سائڈر ہیز بین نتھنگ ٹو چیئر اباؤٹ۔ لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹانے کے بعد جو باہر والوں نے، آؤٹ سائڈر سے مراد امریکہ کہہ رہا ہے اور اس کے الائز کہہ رہا ہے، نیٹو الائز کہہ رہا ہے، انہوں نے آ کے صدام حسین کو ہٹایا تو یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ دیر آفٹر نوبل پیس پرائز ونر باراک اوباما اینڈ ہز نیٹو الائز ور انسٹرومنٹل ان موبلائزنگ این ایری آف فورسز، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ باراک اوباما اور اس کے نیٹو الائز نے ایری آف فورسز یعنی گروپ آف فورسز، نیٹو جو ہے آپ کو پتہ ہے گروپ آف فورسز ہیں، انہوں نے بہت سارے ملٹری فورسز کو کیا کیا؟ موبلائز کیا ٹو گیٹ ریڈ آف سیرین اسٹرانگ مین بشار الاسد۔ پھر بشار الاسد کو سیریا سے ہٹانے کے لیے موبلائز کیا، ایز ویل ایز ریموونگ لیبیاز معمر قذافی۔ انہوں نے پھر لیبیا کے معمر قذافی کو بھی اسی فورسز کے اس سے ہٹایا تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔